تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ مجھے عشق ہو گیا ہے اور میں تمہاری خاطر پاگل ہو چکا ہوں، تمہارے آگے پیچھے گھوم پھر رہا ہوں؟ اس نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر نمرا کے تو ہوش ہی اڑے تھے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ جواد، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہی جو تم نے سنا ہے، تم جیسی لڑکیوں کو تو بس ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تم جیسی لڑکیاں بیوی بنانے کے قابل نہیں ہوتیں۔ تھپڑ مارا تھا نا تم نے مجھے، اب دیکھو اس تھپڑ کا بدلہ میں تم سے کیسے لیتا ہوں۔ نمرا یہ سن کر کانپنے لگی۔ جواد نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی، جبکہ وہ دلہن بنی اس وقت بیوٹی پارلر سے سیدھا اسی کے ساتھ آ رہی تھی۔ جواد کی یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ آنسو بہاتے ہوئے جواد کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھوں کو وہ جھٹکنے لگی۔ نمرا نے جواد کے ہاتھوں کو پکڑا تھا، وہ اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ تبھی گاڑی بھی سڑک پر ڈول رہی تھی۔ جہاں پر وہ جا رہے تھے وہ ون وے روڈ تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کے ساتھ جواد کی گاڑی ٹکرانے لگی تھی۔ بہت مشکل سے جواد نے گاڑی کو سنبھالا تھا، ورنہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اس کی حرکتیں دیکھ کر جواد نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو جھٹک رہی تھی۔ تبھی جواد کو غصہ آیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور کہنے لگا، کمینی، ایک جگہ بیٹھی رہو۔ خبردار، جو تم نے زیادہ تماشا لگانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا؟ تمہیں اپنی عزت بناؤں گا؟ تم جیسی لڑکیاں نکاح کے قابل ہی نہیں ہوتیں۔ تم جیسی لڑکیوں کو عزت کبھی نہیں بنایا جاتا۔ ارے تم جیسی لڑکیاں جو شادی سے چند گھنٹے پہلے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، ان کے ساتھ تو صرف راتیں ہی گزاری جاتی ہیں، اور جب دل بھر جائے تو انہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ سن کر نمرا کے تو ہوش ہی اڑے تھے۔ اس کے تو حلق سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ کیا اس شخص سے اس نے پیار کیا تھا، اس شخص پر اعتبار کیا تھا جس نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا برا حال ہو رہا تھا کہ پیچھے اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح لوگوں کو فیس کریں گے۔ وہ اسے اپنے فلیٹ میں لے کر آ رہا تھا اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی، مگر یہاں پر آس پاس کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ نمرا اس کے فلیٹ کی طرف نہیں جا رہی تھی، لیکن جواد اسے گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا تھا۔ وہ اسے سیڑھیوں پر گھسیٹ کر لے جا رہا تھا اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے گھٹنوں میں زخم ہو گیا تھا اور خون نکلنے لگا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا فلیٹ تک لے آیا تھا اور پھر اسے بالوں سے پکڑ کر لاؤنج میں گرایا تھا۔ وہ اسے لاؤنج میں فرش پر گراتے ہوئے جواد نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تھے، اور نمرا کو تو اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب اس نے اس جیسے گھٹیا شخص پر اعتبار کیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی، لیکن جواد اسے یہی کہہ رہا تھا، میری جان، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نے اپنے تھپڑ کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تمہاری خاطر میں نے خود کو بدل لیا ہے؟ یہ سب تو محض دکھاوا تھا، میں تو تمہیں اپنے جھانسے میں پھنسانا چاہتا تھا۔ تبھی جواد نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس کا دوپٹہ اتارا تھا۔ وہ رو رو کر جواد کے آگے گڑ گڑا رہی تھی، ایڑیاں رگڑ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے سے واسطے دے رہی تھی۔ جواد جیسے ہی اس کے قریب ہوا، اس نے اس کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن جواد پھر سے اس پر جھکا تھا، اور اس کے ساتھ نمرا کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اور اسے پہلے سے ہی پتہ تھا
کہ یونیورسٹی میں پہلے روز جب لڑکے لڑکیاں آتے ہیں تو سینئرز ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ انہیں ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی، ابھی اس نے 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ اس کے سر پر فٹ بال آ کر لگا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے نمرہ منہ کے بل نیچے گری تھی۔ ابھی وہ اٹھی نہیں تھی کہ اسے لڑکوں کے ہنسنے کی آواز آئی۔ نمرہ نے اٹھ کر ان لڑکوں کی طرف دیکھا۔ لڑکوں کا ایک گینگ ابھی بھی اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تبھی وہ بہت مشکل سے اٹھی تھی اور اس نے اپنے سر پر ملنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ باقی سب لڑکے تو وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیوں، جب تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پر فٹ بال کھیل رہے ہیں تو کس لیے یہاں پر آئی تھی؟ یہ جواد تھا جو اس وقت نمرہ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ جواد کی بات پر لڑکے مسکرا رہے تھے۔ نمرہ کو ایک دم اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ ایک تو انہوں نے اس کے سر پہ فٹ بال ماری تھی اور بجائے سوری کرنے کے وہ اسی کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ نمرہ کو ایک دم غصہ آیا اور اس نے جواد کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہیں ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد گھر میں رکھنے کی بجائے سڑک پر چھوڑ دیا تھا، اور تم جیسے جیسے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، کتے اور بلیوں کے ساتھ گلیوں میں پھرتے رہے، اور وہاں پر تمہاری تربیت کرنے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے تم نہیں جانتے ہو کہ ایک لڑکی کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے اور کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ کسی کو بھی ایسی امید نہیں تھی کہ کوئی جواد سے اس طرح اور ان لفظوں میں بات کر سکتا ہے۔ نمرہ نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ آس پاس جتنے بھی لوگ تھے وہ سب پلٹ کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ یونیورسٹی کے اور اسٹوڈنٹس بھی وہاں آ چکے تھے اور سب حیران ہو رہے تھے کہ جواد تو اس یونیورسٹی کا دادا تھا۔ کسی کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی جو جواد سے اتنی اونچی آواز میں بات کر سکتا۔ سب اس کے سامنے گویا سر جھکا کر رہتے تھے۔ ایک تو جواد امیر ماں باپ کی اولاد تھا۔ اس وقت جواد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک اور لڑکا نکل کر آیا اور وہ کہنے لگا کہ جواد چلو یہاں سے، میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ بلا وجہ پنگے مت لیا کرو۔ وہ یہ کہتا ہوا جواد کو وہاں سے پیچھے ہٹا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے جواد نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا اور نمرہ کو تو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ مطمئن تھی کیونکہ اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ پھر وہ بھی وہاں سے اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی تھی۔ نمرہ کو ایسا لگ رہا تھا شاید دوبارہ اس کی ملاقات اس لڑکے سے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ کا ہے، لیکن یہ دیکھ کر تو اس کی جان نکل گئی تھی کہ جس ڈپارٹمنٹ میں وہ گئی تھی وہ لڑکا بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا۔ وہ کافی دیر اسے گھور گھور کر دیکھتا رہا۔ جواب میں نمرہ نے بھی پیر پٹکتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ پھر چند دن تو خاموشی چھائی رہی۔ جواد بھی کافی خاموش سا رہا اور جواد کی یہ خاموشی باقی سب اسٹوڈنٹس کے لیے حیران کن بات تھی۔ فٹ بال لگنے اور گرنے کی وجہ سے نمرہ کے ماتھے پر چوٹ بھی آئی تھی۔ کچھ دن سکون رہنے کے بعد ایک روز جواد اس کے پاس آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں سوری کہوں گا یا تمہارے اس طرح کچھ بھی کہنے سے میں سدھر جاؤں گا؟ تم نے پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا، اور کوئی مجھے پوری یونیورسٹی کے سامنے اس طرح تھپڑ مارے اور میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ میں اب تمہیں کبھی بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں تو میں ایسی مار ماروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ ایک پل کو تو نمرہ کو اس کے لہجے سے خوف محسوس ہوا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو نارمل رکھا تھا۔ بہرحال نمرہ کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ اپنے گھر والوں سے لڑ کر اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر اب وہ ڈر رہی تھی کہ یہاں آتے ہی اس کا ٹاکرا ایک اوباش لڑکے سے ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہ پریشان تھی اور اسے بار بار جواد ہی یاد آ رہا تھا،
اور وہ یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر جواد اس کے گھر تک آ گیا تو اسے یہی فکر ستا رہی تھی کہ وہ اتنے امیر ماں باپ کی اولاد ہے اور بگڑا ہوا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اسی پریشانی میں تھی اور یونیورسٹی سے گھر جا کر نہ تو اس نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھی تھی۔ جبکہ اس کی ماں نے اسے پریشان دیکھا تو وہ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، نمرا بیٹا کیا ہوا ہے؟ مگر وہ کچھ نہ بولی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ صبح جواد سے معافی مانگے گی، حالانکہ وہ اس طرح کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بھی کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نمرا کی ماں اسے زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی ماں اس سے بار بار اس کی پریشانی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میرا کل ایک ٹیسٹ ہے، میں نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی گئی تو آج بھی وہ سب لڑکے گارڈن میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اس نے سب کو دیکھا، وہاں کافی سارے لڑکے تھے، لیکن اس سب کی پرواہ کیے بغیر وہ جواد کے پاس گئی تھی۔ وہاں جواد کے ساتھ پیچھے اس کا دوست بھی کھڑا تھا۔ نمرا نے بڑی ہی مشکل سے ان سب لڑکوں کے سامنے جواد سے معافی مانگی تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھے تمہارے ساتھ اتنا برا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، میں معافی چاہتی ہوں۔ اس وقت اتنا زور سے فٹ بال میرے سر پہ لگا تھا کہ میں گھبرا گئی تھی۔ جواد کو تو بہت حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تو کیا تم مجھ سے سوری کہہ رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گال پر چٹکی کاٹی تھی۔ کیا واقعی کوئی مجھے سوری کہہ رہا ہے؟ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس کے اس رویے سے نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر وہ اسے کہنے لگی کہ میں ایک شریف اور نیک گھر سے تعلق رکھتی ہوں، میں کسی سے دشمنی نہیں لینا چاہتی، اور خاص طور پر لڑکوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں دشمنی مول لینا چاہتی۔ یہ سن کر جواد بھی خاموش ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو تم بھی کیا یاد کرو گی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے بول رہا تھا اور سب کے سامنے سے کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھی سچ میں جواد نے اسے معاف کر دیا تھا۔ پھر دن یوں ہی گزرنے لگے۔ وہ دونوں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے تھے، اور نمرا کو تو ویسے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ یہاں بھی وہ دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کبھی جواد کو کوئی غلط حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن چند روز بعد جب وہ کینٹین میں گئی تو آگے جواد اور ارسلان دونوں کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، آؤ بیٹھو، ہمارے ساتھ لنچ کرو۔ پہلے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر چپ چاپ جھجکتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ تینوں نے ایک ساتھ کافی پی تھی۔ تبھی جواد نے برگر بھی منگوائے۔ پھر دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا۔ جواد کبھی اس سے اسٹڈی کے بارے میں بھی پوچھ لیتا تھا۔ خود تو اسے پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا، پہلے بھی وہ دوسرے لڑکوں سے نوٹس لے کر پاس ہو رہا تھا، اور اس بار تو نمرا ایک لائق اور ذہین لڑکی اس کے سامنے تھی۔ وہ جب بھی نمرا سے نوٹس مانگتا وہ بلا جھجک اسے دے دیتی تھی۔ اکثر تو ویسے اسائنمنٹس وغیرہ بھی بنا کر دیتی رہتی تھی۔ دھیرے دھیرے جواد اور نمرا کی دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ یونیورسٹی میں سب لوگ بہت حیران تھے کہ جواد اتنا سیریس کیسے ہو گیا ہے، وہ کیسے ایک لڑکی کے ساتھ اتنا نارمل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کی اچھی خاصی لڑائی ہو گئی تھی۔ نمرا کی ساری سہیلیاں اسے یہی کہتی تھیں کہ یہ لڑکا ہمیں ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، تم اس سے دور رہا کرو۔ لیکن جواد کو دیکھ کر نمرا کے دل میں ایک عجیب سی جگہ بننے لگی تھی۔ پھر وہ اپنی دوستوں سے بھی یہی کہتی تھی کہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری دوستی جواد کو بدل دے گی۔ پھر ایسا ہوا کہ جواد نے بھی پڑھائی میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ پہلے جو وہ اسائنمنٹس نمرا سے حل کرواتا تھا، لیکن اب اس نے خود اسائنمنٹس بنانا شروع کر دی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس بار اس نے نمبر بھی بہت اچھے لیے تھے۔
پوری یونیورسٹی میں یہ بات پھیلنے لگی تھی کہ جواد اب سدھر چکا ہے، اور سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کے اور نمرہ کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ ارسلان، جو کہ جواد کا بہت اچھا اور گہرا دوست تھا، وہ نمرہ سے فالتو بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ جواد سے کوئی بات کرتا۔ حالانکہ وہ ہر وقت جواد کے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن جب نمرہ جواد کے پاس آتی تو وہ وہاں سے چلا جاتا تھا اور جواد کی حرکتوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ ایک شام دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ جواد نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کسی لڑکی کو کال ملائی۔ ارسلان اس کے پاس ہی کھڑا تھا، جبکہ کافی دیر وہ اس سے باتیں کرتا رہا، اور پھر وہ اس لڑکی سے کہہ رہا تھا، آج رات میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ارسلان، جو کافی سلجھا ہوا اور سنجیدہ رہنے والا آدمی تھا، یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ نہ تو اسے سگریٹ پینے میں دلچسپی تھی اور نہ ہی لڑکیوں میں، بلکہ وہ تو اکثر جواد کو بھی سمجھاتا رہتا تھا، دیکھو جواد، یہ بہت غلط بات ہے، تم لڑکیوں میں دلچسپی لینا کیوں نہیں چھوڑتے؟ وہ ہنسنے لگا، ارے یار، ہر کوئی اب تمہاری طرح شریف تھوڑا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر ارسلان اس سے نمرہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ تم کیا واقعی نمرہ میں دلچسپی رکھتے ہو؟ اس وقت جواد کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہرگز نہیں، تم نے کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ کیا وہ لڑکی میرے قابل بھی ہے؟ اس جیسی دو کوڑی کی لڑکی کو میں اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے تو اسے اپنے قابو میں کیا ہے، میں تو اسے پھنسا رہا ہوں۔ اب تم دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں، میں تو بس ایک اچھے وقت کے انتظار میں ہوں، کب وہ اچھا وقت آئے اور میں اپنے تھپڑ کا بدلہ لے سکوں۔ ارسلان نے جب یہ سنا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کتنی چالاکی سے نمرہ سے دوستی کرتے ہوئے بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ ارسلان کافی پریشان ہو گیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کافی دیر پریشان رہا۔ وہ اسے اچھے شریف خاندان کی لگتی تھی۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اگلے روز یونیورسٹی گیا تو سارا دن وہ دیکھتا رہا کہ کب نمرہ اکیلی ہو اور وہ اس سے بات کرے، لیکن سارا دن تو جواد اس کے آگے پیچھے تھا۔ وہ کافی موقع تلاش کرتا رہا، لیکن نمرہ سے اکیلی نہیں ملی۔ کبھی اس کی کوئی دوست اس کے پاس ہوتی اور کبھی جواد، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جواد اسے نمرہ سے بات کرتے دیکھے۔ جیسے ہی نمرہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو ارسلان بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آیا تھا۔ وہ اپنی بائک پر تھا۔ اس نے اپنی بائک نمرہ کے پاس روکی اور اسے کہنے لگا، اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے ارسلان کو دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ بس تھوڑا آگے ہی بس سٹاپ ہے، میں پیدل چلی جاؤں گی۔ ارسلان کہنے لگا، اچھا، میں تمہیں بس سٹاپ تک ہی چھوڑ دیتا ہوں، دیکھو بہت گرمی ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ تبھی ارسلان اس سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر نمرہ حیران ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگی، اچھا کیا ضروری بات کرنی ہے؟ تم مجھے یہاں بھی بتا سکتے ہو۔ ارسلان اسے کہنے لگا، بائک پر بیٹھو، وہ سامنے پارک ہے، وہاں جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جواد اسے دیکھے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جا رہی۔ وہ اس وقت وہیں روڈ پر ہی کھڑے تھے۔ تبھی ارسلان ایک سائڈ پر اپنی بائک کھڑی کر کے نمرہ سے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم جواد سے دور رہو۔ نمرہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، کہنے لگی، اچھا، میں جواد سے دور رہوں، تم یہ کیوں چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، جواد بے شک میرا بہت اچھا دوست ہے، لیکن میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ سن کر نمرہ کو شدید غصہ آیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا، میں جانتی ہوں، وہ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری وجہ سے ایک انسان سدھر رہا ہے، باقی لوگوں کی طرح تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ارسلان کہنے لگا، سوچ لو نمرہ، یہ نہ ہو کہ تم دونوں کی دوستی میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ مگر وہ کہنے لگی، وہ دن کبھی بھی نہیں آئے گا جب مجھے پچھتانا پڑے۔ کافی دنوں سے اس کی سہیلیاں بھی اسے جواد کے خلاف بھڑکا رہی تھیں۔ وہ بھی اسے یہی کہہ رہی تھیں کہ امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا لڑکا ہے،
تم اس سے دوستی ختم کرو، دور رہو جواد سے۔ نمرا نے انہیں بھی کھری کھری سنائی تھی۔ تم کون ہوتی ہو میری جواد سے دوستی ختم کروانے والی؟ انہوں نے بھی نمرا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور اب ارسلان بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس وقت نمرا کو ارسلان پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ اسے جواد ہی صحیح لگ رہا تھا، باقی سب اسے غلط لگ رہے تھے، کیونکہ وہ اسے جواد کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ آج کل اس کی جواد سے اتنی دوستی تھی، وہ اسے پسند بھی کرنے لگی تھی۔ پھر وہ جواد کے خلاف کیسے کوئی بات سن سکتی؟ اسے جواد کے خلاف بولنے والا ہر شخص برا لگ رہا تھا۔ وہ یہی کہتی کہ سب میری اور جواد کی دوستی سے جلتے ہیں، اسی لیے ایسا کہتے ہیں۔ ارسلان کو نمرا سے یہ امید نہ تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کے سمجھانے پر نمرا اپنی اور جواد کی دوستی پر کچھ تو غور کرے گی، لیکن وہ تو ایک لفظ بھی جواد کے خلاف سننے کو تیار نہ تھی۔ ارسلان کو نمرا کی بدتمیزی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے، ہم تو اس کے بھلے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا؟ وہ بھی غصے سے چلا گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ نمرا کی خالہ اپنے بیٹے احمر کے لیے نمرا کا ہاتھ مانگنے آ گئی۔ ان کا بیٹا احمر نمرا کو پسند کرتا تھا۔ جب وہ گھر میں آئی تو اس کی خالہ اور احمر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ خالہ بہت پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے پاس بیٹھی۔ احمر بار بار اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ اسے احمر کی نظروں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ پھر وہ اسٹڈی کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ آج اس نے ایک اسائنمنٹ تیار کرنی تھی۔ شام میں وہ اپنے نوٹس رکھ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی امی آئی اور اس سے کہنے لگی، نمرا میں نے تمہارے ساتھ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی، جی امی بولیں، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ پھر نمرا کی ماں اس سے کہنے لگی، تمہاری خالہ تمہارے لیے احمر کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ تم تو جانتی ہو احمر بہت اچھا لڑکا ہے، ہمارے پورے خاندان میں اس سے اچھا کوئی لڑکا نہیں۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ احمر کو میری بیٹی پسند آئی۔ تم جانتی ہو بہت اچھی جاب پر ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ یہ سنتے ہی نمرا کے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ نہیں امی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ابھی پڑھ رہی ہوں۔ تبھی اس کی ماں کہنے لگی، ہاں پڑھ رہی ہو تو کیا ہوا؟ احمر کو تمہاری پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی نمرا کی ماں کمرے سے چلی گئی تھی۔ تبھی اس نے روتے ہوئے جواد کو کال کی اور اسے احمر کے بارے میں بتانے لگی۔ جواد کہنے لگا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تم اپنی ماں سے بات کرو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت جلد اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا، تم بس کسی طرح بھی اس رشتے سے انکار کرو۔ پھر نمرا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں سے جواد کے بارے میں بات کرے گی۔ جیسے ہی اس نے اپنی ماں سے بات کی، امی میں احمر سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ بس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی ماں نے غصے سے دیکھا تھا اور کہنے لگی، چپ ہو جاؤ، میں تمہاری زبان سے کوئی دوسرا لفظ نہیں سنوں گی، تمہارے لیے احمر ہی بہتر ہے۔ اچھا خاصا کھاتا کماتا ہے اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایسے رشتے نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ اب میں تمہارے منہ سے کسی کا نام نہ سنوں، اور اپنی یونیورسٹی اور کالجوں کی دوستیوں کو اب تم ختم کر دو۔ بہت غصے سے اس کی ماں نے اسے کہا تھا۔ یہ سن کر تو وہ بہت پریشان ہو گئی تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کمرے میں آ کر روتی رہے۔ اسے ساری رات نیند بھی نہیں آئی تھی۔ اسائنمنٹ بھی اس نے نہیں بنائی تھی، سو وہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی ماں نے اسے یونیورسٹی جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بس ایک دن جانے دیں، میں نے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ جب یونیورسٹی گئی تو روتے ہوئے اس نے جواد کو بتایا تھا کہ اس کی ماں احمر کے ساتھ اس کی شادی کر رہی ہیں، وہ تمہارے لیے نہیں مانی۔ آج میں نے بہت مشکل سے اپنی امی سے اجازت لی ہے، لیکن امی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ آج تمہارا یونیورسٹی میں آخری دن ہے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جواد، آج کے بعد شاید ہماری ملاقات کبھی نہ ہو۔ جواد تو تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس کے ہاتھ سے چلی گئی تو وہ اپنا بدلہ کیسے پورا کرے گا؟ وہ نمرا سے کہنے لگا، نمرا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ نمرا نے
روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے خود سے بھی زیادہ تم عزیز ہو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم تیار رہنا، اگر تمہارے ماں باپ میرے لیے نہیں مانے تو میں تم سے شادی کروں گا۔ شادی تمہاری ہوگی لیکن تمہارے اس کزن کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے اور پھر دیکھنا میں سب کو منا لوں گا، سب ہمیں اپنا لیں گے۔ اس وقت وہ کچھ اس طرح سے اسے بہلا رہا تھا کہ نمرہ اس کی باتوں میں آتی چلی گئی۔ پھر گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نمرہ کی ماں بھی مطمئن تھی کہ نمرہ چپ چاپ شادی کی تیاری میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ مسلسل جواد سے رابطے میں تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا نکاح تھا۔ احمد نے اسے کہہ دیا تھا کہ بے شک تم یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی لیو لے لو، اس کے بعد میں تمہیں خود یونیورسٹی چھوڑنے جایا کروں گا۔ نمرہ نے بھی چپ چاپ اپنا سر جھکا لیا تھا۔ رخصتی سے 2 دن پہلے ہی نمرہ کی ماں نے اس کا نکاح رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نکاح پہلے ہی ہو جائے اور پھر اگلے روز وہ نمرہ کا سامان اس کے سسرال بھجوا دیں گی اور پھر بعد میں میرج ہال سے ہی اس کی رخصتی کی جائے گی۔ پھر جس روز نمرہ کا نکاح تھا، نمرہ کو اس کا چھوٹا بھائی پارلر چھوڑنے گیا تھا۔ وہ دلہن بنی پارلر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی باہر ہی تھا جو اس سے عمر میں 5 سال چھوٹا تھا۔ اس نے بہانے سے اپنے بھائی کو گھر بھیجا کہ جا کر میرے روم میں سے میرا برائیڈل سیٹ لے آؤ، میں لانا بھول گئی ہوں۔ نمرہ کی کوئی بہن تو تھی نہیں، وہ اس وقت ساتھ ہوتی یا اس کی چالاکی کو سمجھ سکتی۔ بس چھوٹا بھائی تھا اور ماں بھی بھولی بھالی سی تھی۔ وہ نمرہ کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کا بھائی گھر اس کا برائیڈل سیٹ لینے کے لیے گیا تھا، نمرہ نے فوراً جواد کو کال کی تھی، اور جواد تو شاید پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا۔ وہ 5 منٹ میں ہی پارلر کے لیے باہر کھڑا تھا۔ پارلر کے باہر پہنچتے ہی جواد نے اسے کال کی تو وہ فوراً باہر نکل آئی۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ جواد کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور بند کیا، جواد نے اپنی گاڑی بھگا دی تھی۔ اس وقت نمرہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ تب ہوا جب گاڑی ایک سنسان علاقے میں جا رہی تھی۔ تبھی وہ جواد سے کہنے لگی، جواد یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہمیں تو اس وقت کسی مولوی کے پاس جانا چاہیے تھا یا کورٹ میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے جا کر نکاح کرنا ہے۔ تبھی جواد نے زوردار کہکا لگایا تھا اور پھر وہ ہنستے ہوئے نمرہ سے کہنے لگا، نکاح؟ کیسا نکاح؟ تم نے جواد افندی سے مقابلہ کیا تھا، تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور مجھے کیا کہہ رہی تھی کہ میں کتے بلیوں کے ساتھ میں نے اپنی پرورش پائی ہے۔ ارے میری جان، ابھی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ آوارہ درندوں کے ساتھ پرورش پانے والے لڑکے کیسے ہوتے ہیں۔ اب تمہیں میں سچ میں ایسے ہی آوارہ بن کر بتاؤں گا۔ جب تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گا، تم چیخو گی، چلاؤ گی، میرے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگو گی، مگر میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ نمرہ کا تو چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ اس نے تو اس پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان اس کے سر پر آ کر گرا ہو۔ وہ چلائے جا رہی تھی، تم بہت گھٹیا انسان ہو، تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ روئے جا رہی تھی، اور یہ سب کچھ کرنے سے کچھ دیر پہلے جواد کو ارسلان کی کال آئی تھی اور وہ اسے کھانے پر بلا رہا تھا، لیکن جواد نے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنا پلان ارسلان کو بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ایسا سبق سکھانے جا رہا ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ نمرہ نے ارسلان کے ساتھ بھی کافی بدتمیزی کی تھی، اور وہ بھی یہی سوچ چکا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کبھی بھی بات نہیں کرے گا اور اب نہ ہی وہ اسے بچائے گا۔ لیکن پھر بھی ایک لڑکی کی عزت کا سوال تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے فلیٹ میں لے کر آیا تھا۔ وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا تھا، اور لاؤنج میں جیسے ہی اس نے نمرہ کو فرش پر گرایا تھا، ابھی جواد نے اس کا دوپٹہ کھینچا ہی تھا کہ ارسلان وہاں پر آ گیا۔ اور اتنے عرصے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جواد اور ارسلان دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی تھی۔ ارسلان نے جواد کو بہت مارا تھا۔ تبھی وہ جواد سے کہنے لگا
کہ اس گھٹیا لڑکی کے لیے تم مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، اپنے دوست پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ لیکن ارسلان اسے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں کہ عورت کی عزت کرنا سیکھو۔ ارسلان نے جواد کو بہت مارا تھا اور نمرہ کو جواد سے چھڑوا کر واپس چھوڑنے کے لیے گیا، مگر تب تک اس کا چھوٹا بھائی پارلر سے جا چکا تھا۔ نمرہ کا چھوٹا بھائی جیسے ہی پارلر سے واپس گھر گیا، اس کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ جب ماں نے پوچھا کہ نمرہ کہاں ہے، وہ کہنے لگا کہ نمرہ تو پارلر میں ہے ہی نہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کو چپ کرواتی، پیچھے کھڑی ایک عورت ان کی بات سن چکی تھی، فوراً سے باہر گئی اور دھیرے دھیرے سب رشتہ داروں میں یہ بات پھیل گئی۔ احمر بھی آ چکا تھا۔ اس کی خالہ بھی بہت گھبرا رہی تھی۔ سبھی لوگ پریشان تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس کے ماں باپ کا تو بہت برا حال تھا۔ اس کی ماں تو رو رو کر نمرہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ تم نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ادھر ارسلان اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر پوری رفتار سے واپس پارلر کی طرف لے کر آیا تھا تاکہ وہ اس لڑکی کو پارلر سے واپس گھر بھیجے، لیکن وہاں اس کا بھائی موجود نہیں تھا۔ پھر اس نے اس پارلر والی سے بات کی اور نمرہ کا میک اپ سیٹ کروایا۔ تیز تیز وہ اسے اس کے گھر والوں کے پاس لے کر پہنچ گیا، مگر جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سبھی مہمان انہیں پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر عورتیں آپس میں چہمگوئیاں کر رہی تھیں۔ نمرہ کی ماں باپ کا سر شرم سے جھک چکا تھا اور سامنے احمر اور نمرہ کی خالہ کھڑے واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کی خالہ بھی اس پر چلانے لگی تھی، اگر میرے بیٹے سے شادی نہیں کرنی تھی تو کم از کم ہماری بےزتی تو نہ کرواتی، اور ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے پر بھی برس رہی تھی کہ تمہیں ہی پسند تھی، اب دیکھ لیے اس کے لچھن۔ وہ تو جو منہ میں آ رہا تھا وہی کہے جا رہی تھیں، لیکن نمرہ کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر تو اس کے ماں باپ مزید ہی غصہ ہو گئے تھے۔ پورے خاندان میں اس کے ماں باپ رسوا ہو چکے تھے۔ نمرہ روتے ہوئے فوراً اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، وہ لڑکا مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، مگر اب میں واپس آ گئی ہوں، میں صحیح سلامت واپس آئی ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے یہ کہے جا رہی تھی، مگر اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور وہ کہنے لگی، جس کے ساتھ آئی ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب اسی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، اور یاد رکھنا ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ نمرہ روئے جا رہی تھی، لیکن وہیں سے ایک بزرگ اٹھا اور اس نے کہا، آپ اپنی بیٹی کو بے شک اس لڑکے کے ساتھ بھیج دیں، لیکن ان کا نکاح پڑھا کر اسے یہاں سے بھیجیں۔ یہ سن کر ارسلان تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس وقت پھنس چکا تھا۔ یہاں سے بھاگنے کا تو اب اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نمرہ سے نکاح کرنا ہی پڑا۔ نمرہ اور ارسلان کا نکاح ہو جانے کے بعد اس کی ماں نے اسے کہا تھا کہ اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ کیونکہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ تبھی نمرہ ارسلان کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ سارا راستہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ ارسلان بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں ابھی نماز پڑھ کر باہر نکلی تھی۔ انہوں نے جب ارسلان کو ایک دلہن کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگیں، ہائے میں مر گئی، یہ سب کیا ہے ارسلان؟ یہ لڑکی کون ہے؟ تبھی ارسلان کی چھوٹی بہن بھی بھاگتی ہوئی آئی تھی اور کہنے لگی کہ بھائی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ تو ہمیں دھمکیاں دیا کرتے تھے اور اچانک سے دلہن بھی لے کر آ گئے ہیں۔ آپ تو سچ مچ میں دلہن لے آئے ہیں، اور وہ بھی اتنی خوبصورت۔ پھر ارسلان اپنی ماں اور بہن کو بتانے لگا کہ اس کی شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ پھر اس کی چھوٹی بہن نمرہ کو ارسلان کے کمرے میں لے گئی اور وہ نمرہ سے کہنے لگی، بھابھی آپ تو بہت خوبصورت ہیں، قسم سے بھائی کی اور آپ کی جوڑی تو بہت جچے گی، اور آپ تو بھائی کو مٹھی میں رکھیں گی، میں صحیح کہہ رہی ہوں، آپ نے تو میرے بھائی کو انگلیوں پر نچانا ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ ہمارے تو قابو میں آتے ہی نہیں ہیں، اب آپ ہی سیدھا کر سکتی ہیں۔ وہ اپنی اتنی خوبصورت بھابھی کو دیکھ کر بہت خوش تھی
اور نمرہ کے ساتھ مسکرا مسکرا کر بات کر رہی تھی، اور نمرہ تو بس ہلکی سی مسکرا کر ہی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی چھوٹی بہن وہاں سے چلی گئی تھی۔ نمرہ کا سر چکرانے لگا، اسے بار بار جواد کا دھوکہ اور اپنے ماں باپ کی شرمندگی یاد آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جیسے ہی ارسلان کمرے میں آیا تو نمرہ اس پر برس پڑی تھی۔ اس وقت وہ جواد کا سارا غصہ ارسلان پر نکالنا چاہ رہی تھی، لیکن ارسلان بھی کم نہیں تھا، اسے بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک تو میں نے تمہاری عزت بچائی ہے اور تمہیں یہاں پر اپنے گھر لے کر آیا ہوں، اس سے اچھا تھا کہ تمہیں جواد کے پاس ہی رہنے دیتا، یا میں بھی تمہارے ساتھ جواد ہی کی طرح رویہ رکھتا، یا تمہارے گھر والوں کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیتا۔ جب وہ تمہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے تو کہیں سڑک کے آس پاس پڑی ہوتی۔ تم لڑکیوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، جو تمہاری زندگی برباد کر دیتے ہیں ان کے سامنے تم گھنی میسنی بنی رہتی ہو، اور جو شخص تم لوگوں کی عزت بچاتا ہے اسی کے سامنے اکڑ دکھاتی ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ غصے میں جواد سے بھی زیادہ برا ہوں، اور آئندہ کچھ بھی کہتے ہوئے پہلے سوچ لینا۔ یاد رکھنا کہ تم ارسلان سے بات کر رہی ہو۔ اب نمرہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھ چکی تھی، اب واقعی اس کے علاوہ اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے اور وہ ارسلان کے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ ارسلان نے غصے سے دیکھا اور بولا، اٹھو اٹھو میرے بیڈ سے اور جا کر وہاں صوفے پر سو جاؤ، مجھے اپنے بیڈ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اور وہ بھی بیڈ سے اٹھی ہی تھی کہ ارسلان کی چھوٹی بہن اریبہ اپنے کپڑے لے کر آ گئی اور کہنے لگی، بھابھی امی نے یہ کپڑے دیے ہیں، آپ چینج کر لیں، امی کہہ رہی ہیں کہ کل آپ کے لیے اور کپڑے لے کر آ جائیں گی۔ نمرہ بھی اریبہ کی طرح سمارٹ سی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ اریبہ کے کپڑے پہن لیے تھے۔ اگلے روز ارسلان کی ماں اس کے لیے کپڑے اور کچھ ضروری سامان لے کر آئی تھی۔ ارسلان کا باپ دبئی میں جاب کرتا تھا۔ جب ارسلان کی ماں نے انہیں یہ سب کچھ بتایا تو وہ بھی ایک پل کو خاموش ہو گئے تھے، پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بیگم کوئی بات نہیں، ہم بھی بیٹی والے ہیں، اگر ارسلان نے کسی کی عزت بچائی ہے تو تمہیں اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر اس کی ماں نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارسلان اور نمرہ کا ایک چھوٹا سا ولیمہ کیا تھا، اور سب سے یہی کہنے لگی تھی کہ یہ رشتہ ارسلان کی پسند سے ہوا ہے، بس یہ سب کچھ جلدی میں ہوا ہے، اس لیے ہم نے سادگی سے نکاح کیا ہے۔ نمرہ کو تو یہ رشتہ قبول کرنا پڑا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس سوائے ارسلان کے اور کوئی سہارا نہیں تھا، اور پھر ابھی تعلیم بھی مکمل نہ تھی کہ وہ کہیں جاب کر سکتی، اور اس کی دوستیں وہ تھیں جو اسے جواد سے دور رہنے کا کہتی تھیں، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے ولیمے کے روز اگر وہ خوش نہیں تھی تو پریشان بھی نہ تھی، لیکن ارسلان کے تو چہرے پر ذرا سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی سب ان کی بہت تعریف کر رہے تھے، سب یہی کہہ رہے تھے کہ بہت خوبصورت جوڑی ہے۔ ارسلان کے باپ نے بھی اسے فون کر کے سمجھایا تھا کہ اگر نیک کام تم نے کر ہی دیا ہے تو اسے نبھانا بھی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت آگے گزرنے لگا۔ ارسلان کی ماں اور بہن کا رویہ اس کے ساتھ کافی اچھا تھا، نمرہ بھی سب کے ساتھ نارمل رہنے لگی۔ ارسلان کی ماں دیندار اور نیک خاتون تھی، اسے اپنے پاس بٹھا کر اپنے پرانے قصے سنایا کرتیں۔ اریبہ تو اسے بور ہونے ہی نہیں دیتی تھی، ہر وقت وہ اپنی بھابھی کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ نند بھاوج کے درمیان دوستی ہونے لگی۔ ایک شام جب ارسلان گھر آیا تو اپنی ماں، بہن اور بیوی کو جب ہنستا ہوا اتنا خوش دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ آج ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور 2 دن سے پہلے ہی اس نے نمرہ کو غور سے دیکھنا شروع کیا تھا تو اس کے جذبات مچلنے لگے تھے۔ آج بھی وہ جب کمرے میں آیا تھا تو نمرہ صوفے پر ہی لیٹی تھی۔ جیسے ہی ارسلان کمرے میں آیا تو وہ نمرہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، تبھی وہ اس کے پاس آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہنے لگا، آج تم میرے پاس بیڈ پر ہی سوؤ گی، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ، آج کی رات میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو نمرہ کے گال سرخ ہونے لگے تھے، وہ شرمانے لگی، پھر وہ کہنے لگی کہ نہیں ارسلان،
میں ابھی رشتے کو شروع نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ تم میری بیوی ہو، میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، اور اس کے لیے 1 مہینہ کیا کافی نہیں ہے؟ اب کیا میں تمہیں صرف دور سے ہی دیکھتا رہوں کہ کب تمہارا دل کرے گا اور میں تمہارے قریب آؤں گا؟ چپ چاپ اٹھو اور وہاں جا کر بیڈ پر لیٹو۔ یہ سن کر نمرہ کی آنکھیں میں موٹے موٹے آنسو آنے لگے تھے۔ ارسلان نے جب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا تمہیں اس رشتے کو لے کر بھی مجھ سے پیار نہیں ہوا؟ شوہر ہوں تمہارا، میں نے تمہارا خیال رکھا ہے، کیا ہمیں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے؟ کب تک ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے اور یوں ہی آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے؟ مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کچھ وقت چاہیے آپ کو سمجھنے میں۔ تبھی ارسلان نے ایک گہری سانس لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ نمرہ کے دل میں ارسلان کی محبت پنپنے لگی۔ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رویہ بہتر ہونے لگا۔ ایک دن سب مل کر چائے پی رہے تھے کہ ارسلان کی ماں کہنے لگی، نمرہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کی اولاد دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں، تم دونوں مجھے کب خوشخبری سناؤ گے؟ یہ سن کر نمرہ تو شرما سی گئی تھی، اور نمرہ تو کتنے دنوں سے ارسلان کو قبول کر چکی تھی، بس خود اس کے پاس جانے سے کترا رہی تھی۔ لیکن آج کی رات اس نے خود اپنے اور ارسلان کے لیے یادگار رات بنا دی تھی، اور وہ دونوں اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ ادھر نمرہ کے ماں باپ اس صدمے کو لے کر بہت پریشان تھے۔ نمرہ کا بھائی اصل وجہ جاننے کے لیے یونیورسٹی بھی پہنچ چکا تھا۔ وہاں نمرہ کی دوستوں سے پتہ چلا تھا کہ نمرہ کی تو جواد کے ساتھ دوستی تھی، اور پھر اس واقعے کے بعد ارسلان نے تو اپنے ایگزام دیے تھے، لیکن جواد یونیورسٹی نہیں گیا تھا، اور نمرہ کا بھائی جواد کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے گھر کے باہر پہنچا تو جواد ابھی کسی لڑکی کے ساتھ وہاں سے نکل رہا تھا۔ نمرہ کے بھائی نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنے فلیٹ میں لے کر جا رہا تھا۔ اس کا تو کام ہی یہی ہوتا تھا کہ آئے روز وہ نئی لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتا تھا اور اپنا کام نکل جانے کے بعد انہیں تنہا چھوڑ دیتا تھا۔ جواد کے ساتھ آج جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ کبھی مسکرا رہی تھی اور کبھی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ جواد اسے اپنے فلیٹ میں لے کر گیا تھا اور نمرہ کا بھائی اس کے پیچھے ہی تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کے فلیٹ میں گئی، اندر فلیٹ خالی دیکھ کر وہ چلانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، جواد، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم شادی کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ نمرہ کا بھائی پہلے ہی پولیس کو فون کر چکا تھا۔ پولیس فوراً ہی وہاں پہنچ چکی تھی۔ اس لڑکی کی تو جان بچ گئی تھی، لیکن پولیس نے جواد کو پکڑ لیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اچھے خاصے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سب کرنے کے بعد اس لڑکی کے باپ نے جواد کو ایسا پھنسایا تھا کہ وہ کتنا عرصہ سلاخوں کے پیچھے ہی رہے گا۔ نمرہ کے بھائی نے جا کر اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتایا تھا۔ ادھر نمرہ امید سے تھی اور بہت خوش تھی۔ ارسلان اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ اب نمرہ کو خیال آیا تھا کہ ارسلان تو بہت اچھا ہے۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ انسان جب نکاح کے خوبصورت رشتے میں بن جاتا ہے تو وہی محبت ہوتی ہے، باقی سب تو فریب ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد نمرہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ ارسلان بہت خوش تھا۔ اس نے ویڈیو کال پر اپنے باپ سے نمرہ کی بات کروائی اور اپنا بیٹا بھی دکھایا تھا۔ تبھی اس کا باپ اسے کہنے لگا، ارسلان، اس اتنے خوبصورت اور اہم موقع میں نمرہ کو اپنے ماں باپ تو بہت یاد آ رہے ہوں گے، تم کوشش کرو اور انہیں منا کر لے آؤ۔ نمرہ بھی ہاسپٹل میں ہی تھی، اس نے ڈسچارج ہو کر گھر جانا تھا۔ اس کی نند اس کے ساتھ تھی۔ امی یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ مجھے گھر میں کام ہے۔ نمرہ جیسے ہی اپنے بیٹے کو لے کر گھر پہنچی تو آگے اس کے ماں باپ اور بھائی موجود تھے۔ وہ اپنے ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ ارسلان نمرہ کو یہاں سے لے جانے سے پہلے ہی نمرہ کے ماں باپ کو منا کر یہاں لے آیا۔ نمرہ کا بھائی بھی سب کچھ جان چکا تھا کہ جواد نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس لیے نمرہ کے ماں باپ نے اسے معاف کر دیا تھا، اور اب نمرہ اپنے ماں باپ کو وہاں اپنے گھر میں پا کر بہت خوش تھی۔ اس کی ماں نے فوراً سے نمرہ کے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ زندگی مکمل ہو چکی تھی اور وہ خوشی تھی کہ اسے ایک اچھا انسان ملا تھا۔
جس نے اسے اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی عزت دی تھی اور اس کے پیاروں کو بھی اس سے ملوایا تھا۔ ناظرین، کیسا لگا ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔